اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24، 25 یا 26 ذی-القعدہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روایت کے مطابق 80,000، 90,000 یا 1 لاکھ سے زیادہ اصحابی ہمراہ تھے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی ہمراہ کچھ قافلے کے راستے میں آ کر ملے۔ روایت کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 4 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اصحابہ کی تعداد تقریباً 1,24,000 تک پہنچ چکی تھی۔ تقریباً 4 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ 10 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اور مناسک حج ادا کیے۔ تقریباً حج ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحجہ کو مدینہ واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ سے واپسی کے دوران تقریباً 5 دن کی مسافت کے بعد تقریباً 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مقام غدیر پہنچے۔ مقام غدیر وہ مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 173 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ معلومات کے مطابق غدیر قوم ایک تالاب کا نام ہے یا وہ مقام ہے جہاں سے حج کے لیے آنے والے مسلمان واپسی کے دوران الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غدیر پہنچے وہ نوروز کا دن تھا۔ 18 ذی الحجہ کے دن جب مصر، عراق اور شام کے مسلمان اس جگہ سے الگ الگ ہونے والے تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک اہم اعلان کے لیے متوجہ کرنے اور ہونے کا حکم دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ کافی سارے قافلے اس مقام سے آگے نکل چکے ہیں۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ وہ واپس آ جائیں۔ دن کے وقت تقریباً 80,000، 90,000 یا 1,20,000 صحابہ جمع ہو گئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے لیے مختلف اونٹوں کے سامان کو اکٹھا کر کے ایک ممبر تیار کر لیا گیا۔ اس دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور ممبر پر سوار ہونے کے بعد ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ تاریخ میں خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی شر انگیزیوں اور اپنے کردار کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس سے بلاوا آئے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے حاضر ہوں گا اور تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ پس دیکھو کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ ثقل اکبر کتاب اللہ ہے اور ثقل اصغر میری اطرت ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں اے رسول خدا؟ رسول خدا نے فرمایا، خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ رسول خدا نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا، اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے۔ اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، حاضرین، اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ روایات کے مطابق ابھی اجتماع منتشر نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول خدا پر آیت تکمیل، آیت اکمل یا آیت اکمال نازل کر دی، جس میں ارشاد ہوا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو باحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ مکمل کر لیا، اس کے بعد لوگ حضرت علی کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے لگے۔ بعض روایت کے مطابق اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک خیمہ نصب کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی
کہ وہ حضرت علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں، اور روایات کے مطابق یہ حکم ازواج کے لیے بھی تھا کہ ازواج بھی حضرت علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی کافی ساری تعداد حضرت علی کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگی۔ یہ واقعہ جتنا مختصر ہے اتنا ہی انسانی تاریخ میں اور بالخصوص مسلمانوں کی تاریخ میں اس کے گہرے اثرات ہیں۔ ابھی تک جتنا بھی واقعہ غدیر ہم نے بیان کیا ہے، مطالعے کے بعد اور کافی سارے لوگوں سے ملاقات کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے تقریباً تمام مسلمان اکثریت اس واقعہ پر اتفاق رکھتے ہیں اور یہاں تک تقریباً 99% متفق ہیں، لیکن یہی وہ واقعہ ہے جو آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے آج تک امتحان بنا ہوا ہے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس کی بیس پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مکمل ہو گیا اور لوگ حضرت علی کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، اس دوران نعمان بن حارث فہری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور اعتراض کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تو نے ہمیں توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے اور جہاد، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور ہم نے بھی قبول کیا، لیکن تو اس پر راضی نہ ہوا اور اب اس نوجوان کو مقرر کیا اور اس کو ہمارا ولی قرار دیا۔ کیا یہ اعلان ولایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ جب رسول خدا نے فرمایا یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا تو اس نے انکار کی حالت میں کہا، اگر یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا تو ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر آ گرے۔ اسی حالت میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر اس کے سر پر نازل ہوا اور اس کو وہیں ہلاک کر ڈالا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا اس عذاب کو جو ہونے والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے دوران چند چیزیں اگر بیان نہ کی جائیں تو شاید ان کی وضاحت پیش کرتے کرتے ہمیں طویل عرصہ لگے اور وہ ہم چیز واضح نہ کر پائیں۔ نمبر 1، واقعہ غدیر مقبول ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کو بیان کرنے والے راوی بھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور اس واقعے کے گواہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ کم از کم ان کے حوالے سے جو روایت بیان ہوتی ہے کہ واقعہ غدیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے والے صحابہ کی تعداد 10,000، 20,000، 80,000 یا 1,20,000 تک بھی بتائی جاتی ہے۔ اگر کم سے کم تعداد 10,000 کو بھی مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے 10,000 لوگ اس واقعے کے گواہ ہیں۔ اتنی تعداد یا کافی تعداد میں راویوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ اس واقعے کو آسانی کے ساتھ توڑ مروڑ نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ہی ہے اکثریت مسلمان یہاں تک تقریباً 99% متفق بھی ہیں۔ آج مسلمانوں میں دو بڑے عقائد مقبول ہیں، ایک وہ عقیدہ جو عقیدہ ولایت کہلاتا ہے، اور ایک وہ مسلمان ہے جو عقیدہ ولایت پر بلیو نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ عقیدہ ولایت پر بلیو رکھتے ہیں ان کے عقیدے کی بنیاد یہی واقعہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان جو حضرت علی کے عقیدہ ولایت سے منسلک ہیں اور حضرت علی کو پہلا خلیفہ تصور کرتے ہیں اور اس کی دلیل میں یہی واقعہ پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا بیان کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ حدیث اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک خلیفہ مقرر کیا اور مسلمانوں کا حاکم قرار دیا اور مسلمانوں کا ولی قرار دیا۔ دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو تعداد میں اکثریت میں ہیں اور حضرت علی کو اس طریقے سے عقیدہ ولایت کے ساتھ منسلک نہیں کرتے جس طرح پہلے والے کرتے ہیں، اور حضرت علی کو اس طرح سے پہلا خلیفہ بھی تصور نہیں کرتے جس طرح سے پہلے والے کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث سے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم۔ اور وہ مسلمان جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ تصور نہیں کرتے، ان کے مطابق یہ واقعہ غدیر بالکل واقع ہوا ہے اور حضرت علی کی فضیلت سے بالکل انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس واقعے کو کافی نہیں سمجھتے کہ حضرت علی کی ولایت اور ان کے پہلے خلیفہ ہونے کی دلیل قرار دیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق اگر پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو خلافت دینی ہوتی اور پہلا خلیفہ مقرر کرنا ہوتا
تو حج ایک بہترین موقع تھا جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی تعداد موجود تھی اور یونٹی کا پیغام بھی دینا تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام اگر خطبہ حجۃ الوداع کے دوران یہ اعلان کرتے تو شاید زیادہ واضح ہوتا۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا نظریہ ان نظریات میں سے بہتر ہے اور درست ہے، یہ سمجھنا اور یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ مسلمانوں کا وہ امتحان شروع ہو گیا جو کئی سو سال پہلے بنی اسرائیل کا ہوا تھا، اور جس امتحان کی وجہ سے بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔